اللہ الرحمن الرحیم۔ چند ابتدائی اہم اصطلاحات آپ پڑھ رہے تھے۔ نمبر 1، حرکت کسے کہتے ہیں؟ حرکت زبر زیر پیش کو کہتے ہیں، اور جس حرف پر حرکت ہو اس کو متحرک کہتے ہیں۔ پھر ہے فتحہ اور مفتوح۔ فتحہ زبر کو کہتے ہیں، جس حرف پر فتحہ ہو اس کو مفتوح کہتے ہیں۔ مثال دی ہوئی ہے مستخرجن میں، تا پر فتحہ ہے اور تا مفتوح ہے۔ اس کے لیے ایک اور لفظ بھی استعمال ہوتا ہے، فتحہ مفتوح، نصب منصوب، نصب اور منصوب نحو کے اعتبار سے۔ پھر کسرہ و مکسور۔ کسرہ زیر کو کہتے ہیں، جس حرف پر کسرہ ہو اس کو مکسور کہتے ہیں، جیسے مستخرجن میں را پر کسرہ ہے اور را مکسور ہے۔ اس کے لیے دوسرا نام جو نحو کے اعتبار سے زیر کے لیے وہ جر اور مجرور ہے۔ نمبر 4، ضمہ اور مضموم۔ ضمہ پیش کو کہتے ہیں، جس حرف پر ضمہ ہو اس کو مضموم کہتے ہیں، جیسے مستخرجن میں میم پر ضمہ ہے اور میم مضموم ہے۔ اس کا دوسرا نام رفع اور مرفوع، نحو کے اعتبار سے آپ نے پڑھا تھا، رفع اور مرفوع۔ سکون اور ساکن۔ سکون حرکت نہ ہونے کو کہتے ہیں، جس حرف پر حرکت نہ ہو اس کو ساکن کہتے ہیں، جیسے مستخرجن میں خا پر سکون ہے اور خا ساکن ہے۔ تنوین اور منون۔ دو زبر دو زیر دو پیش کو تنوین کہتے ہیں، جس حرف پر تنوین ہو اس کو منون کہتے ہیں، جیسے مستخرجن میں جیم پر تنوین ہے اور جیم منون ہے۔ یہ سب مثالوں میں دیکھیں، مستخرجن میں سب کی مثالیں آ گئی ہیں، حرکت کی بھی آ گئی، فتحہ کی بھی، کسرہ کی بھی، ضمہ کی، سکون کی، تنوین کی، متحرک، مفتوح، مکسور، مضموم، ساکن، منون، سب کی مثالیں اس ایک لفظ میں موجود ہے۔ آگے تشدید۔ ایک طرح کے دو حرفوں کو ملا کر پڑھنے کو تشدید کہتے ہیں، جس حرف پر تشدید ہو اس کو مشدد کہتے ہیں، اور اس کے لیے جو علامت ہے میں نے عرض کیا تو اس کو شد کہتے ہیں، جیسے رب میں با پر تشدید ہے اور با مشدد ہے۔ یہ گزشتہ سبق کا خلاصہ ہے، امید ہے کہ ذہن نشین کر لیا ہوگا۔ اب آگے چند اصطلاحات آج ہم پڑھیں گے انشاءاللہ۔ حروف علت۔ 3 حروف ہے جن کو حروف علت کہتے ہیں، واو، الف اور یا۔ ان تینوں حروف کو حروف علت کہتے ہیں، اور ان 3 کے علاوہ جتنے حروف ہیں ان کو حروف صحیح کہتے ہیں، حروف صحیحہ، حروف علت اور حروف صحیحہ۔ یہ انشاءاللہ علم الصرف میں بار بار یہ آئیں گے کہ یہ حرف علت آ گیا ہے، یہ حرف صحیح ہے، یہ حرف علت ہے، یہ صرف سے اس کا زیادہ تعلق ہے۔ تو بس یہ 3 حروف ہے آسان، واو، الف اور یا۔ اس واو اور الف اور یا یہ اپنے سے ماقبل کیا چاہتے ہیں اس کو بھی ذہن میں رکھ لیں، تو پھر ان حروف سے پہلے اگر وہ والے حرکات آ جائیں جو یہ چاہتے ہیں تو پھر ان حروف کا نام ایک اور نام ہوتا ہے ان کا۔ واو ہے تو واو اپنے سے پہلے پیش چاہتا ہے، الف ہے تو الف اپنے سے پہلے زبر چاہتا ہے، یا ہے تو یا اپنے سے پہلے زیر چاہتی ہے۔ اگر یہی حرکات اس سے پہلے آ جائے، واو اپنے سے پہلے پیش، الف اپنے سے پہلے زبر، یا اپنے سے پہلے زیر، اور اگر یہی حرکات ان حروف علت سے پہلے آ جائے تو ان حروف کو پھر حروف مدہ کہتے ہیں۔ دوبارہ عرض کر دیتا ہوں، حروف علت 3 ہے، الف، واو اور یا۔ ان کے علاوہ تمام حروف صحیحہ کہلاتے ہیں۔ پھر یہ 3 حروف اپنے سے پہلے حرکات چاہتے ہیں اپنی مرضی کے مطابق۔ واو اپنی مرضی کا حرکت اپنے سے پہلے چاہتا ہے پیش، ہمیشہ تو نہیں لیکن ویسے اپنے سے پہلے پیش چاہتا ہے آ جائے، اور
میں ابھی آگے عرض کرتا ہوں، اگر اس سے پہلے پیش نہ آئے، کوئی اور حرکت آئے تو پھر ان کو کیا کہتے ہیں، وہ انشاءاللہ آگے آ رہا ہے۔ تو واو اپنے سے پہلے پیش چاہتا ہے، الف اپنے سے پہلے زبر، اور یا اپنے سے پہلے زیر۔ اگر یہی حرکات آ جائیں تو ان کو حروف مدہ کہتے ہیں۔ پھر ان کو کھینچا جائے گا، مد کا معنی کھینچنا، اور اگر یہی حرکات آ جائے تو پھر ان کو کھینچا جائے گا۔ ان حروف کو لمبا کیا جائے گا ایک الف کے مقدار۔ تجوید سے متعلقہ بات بھی ہے۔ ان تین میں سے صرف دو کو لے لیں، واو اور یا۔ الف سے پہلے تو آئے گا ہی زبر، ٹھیک ہے، وہ تو پکی بات ہے، لیکن کبھی کبھار یا تو اپنے سے ماقبل زیر چاہتی ہے، واو ماقبل پیش چاہتا ہے، لیکن کبھی کبھار ان دونوں سے پہلے زبر آ جاتا ہے، واو سے پہلے زبر اور یا سے پہلے زبر۔ تو پھر ان حروف کو، صرف ان دو حروف کو، یعنی واو اور یا جس سے پہلے زبر آ جائے، ان کو حروف لین کہتے ہیں۔ پھر ان کو لمبا نہیں کیا جائے گا۔ دوبارہ خلاصہ عرض کر دیتا ہوں، حروف علت تین ہیں، واو، الف اور یا۔ ان کے علاوہ حروف صحیحہ ہے، ان سے پہلے اگر مرضی کے مطابق ان کی حرکت آ جائے تو حروف لین کہلائیں گے، اور ان سے پہلے اگر مطابق حروف لین کہلائیں گے، ان کے مرضی کے مطابق یعنی مدہ کہلائیں گے، اور اگر مرضی کے مطابق نہیں ہے تو پھر حروف لین کہلائیں گے۔ ذرا کتاب میں دیکھیں، حروف علت واو الف یا کو حرف علت کہتے ہیں، حروف صحیحہ حروف علت کے علاوہ باقی حروف حروف صحیحہ کہلاتے ہیں۔ حروف مدہ تین ہے، واو ساکن جس سے پہلے پیش ہو، جیسے سو، دیکھیں واو ساکن ہے اس سے پہلے پیش ہے، یا ساکن جس سے پہلے زیر ہو، جیسے بیع، یا اپنے سے پہلے زیر، اور الف جیسے شاء، الف سے پہلے زبر ہے۔ حروف لین واو یا ساکن جس سے پہلے زبر ہو، جیسے خوفن، دیکھیں واو سے پہلے پیش آنا چاہیے تھا لیکن یہاں پہ زبر آ گیا، اور صیف یا سے پہلے زیر ہونا چاہیے، یہاں پہ زبر آ گیا، تو اس کو حروف لین کہتے ہیں۔ صیغے کا آپ پہلے میں اس کی تعریف بتا چکا ہوں، کسی لفظ کی وہ مخصوص شکل جو حروف، حرکات، سکنات کو ترتیب دینے کے بعد حاصل ہو، جیسے کاف تا با کو ترتیب سے ملا کر تینوں کو فتحہ دیا گیا تو کتبہ صیغہ بن گیا۔ جو آنے والے کلمات ہیں ان کا تعلق نحو کے ساتھ بھی ہے، صرف کے ساتھ بھی ہے، تو ان کو یہیں پڑھ لیتے ہیں صرف میں، پھر نحو کی طرف چلے جائیں گے۔ سب سے پہلے کلمے کی تعریف بتائیں گے۔ کلمہ وہ تنہا لفظ ہے جو ایک معنی بتائے، جیسے قلم، کتب۔ تو ایک کلمہ ہے اور ایک ہے کلام۔ آپ نے ایک نحو میں پڑھا تھا، ایک مفرد ہے ایک مرکب ہے۔ انشاءاللہ نحو کے جب سبق پڑھیں گے تو وہاں جائیں گے، وہاں اس کو دوبارہ مطالعہ کریں گے۔ ایک ہے کلمہ، ایک ہے کلام۔ کلمہ یہ تنہا لفظ ہے جو ایک معنی بتائے، اور کلام جس کی طرف اسناد ہو جائے، انشاءاللہ تعریف پڑھیں گے، کسی دوسرے کلمے کی اسناد ہو جائے اس کو کلام کہتے ہیں، یعنی دو کلموں سے مل کر یا تین کلموں سے مل کر ایک کلام بنتا ہے۔ تو کلمہ وہ تنہا لفظ ہے جو ایک معنی بتائے، جیسے قلم، کتب۔ اس کلمے کی تین قسمیں ہیں، اسم، فعل اور حرف۔ اس کی تعریفات بھی بتا چکا ہوں۔ اسم وہ کلمہ ہے جس کا معنی دوسرا کلمہ ملائے بغیر سمجھ میں آ جائے، اور اس میں تینوں زمانوں میں سے کوئی ایک زمانہ نہ ہو، جیسے خالد نام ہے آدمی کا، فرسن گھوڑے کو کہتے ہیں، قلم کو مکہ شہر کا نام ہے۔ فعل وہ کلمہ ہے جس کا معنی دوسرا کلمہ ملائے بغیر سمجھ میں آ جائے اور اس میں تینوں زمانوں میں سے کوئی زمانہ بھی ہو، جیسے نصارہ، اس نے گزشتہ زمانے میں مدد کی، تو اس میں زمانہ ماضی ہے، گزشتہ، اس میں زمانہ بھی ہے اور اس کا معنی دوسرے کلمے کے ملائے بغیر سمجھ میں آ بھی گیا۔ تو حرف وہ کلمہ ہے جس کا معنی دوسرا کلمہ ملائے بغیر سمجھ میں نہ آئے، جیسے ان کا معنی ہے اگر، لم کا معنی ہے نہیں۔ تو یہ ان اور لم کا معنی جب تک ان کے ساتھ کوئی اور حرف نہیں ملائیں گے، کوئی اور کلمہ نہیں ملائیں گے، ان کا معنی سمجھ میں نہیں آئے گا۔ تو یہ
ذہن نشین کر لیجئے گا. آج صرف سے متعلق یہ چند اصطلاحات ہے: حروف مدہ، حروف لین اور حروف علت، حروف صحیحہ، کلمے کی تعریف، اسم فعل حرف کی تعریف آپ پہلے بھی پڑھ چکے ہیں. بس اس کو یہیں تک رہنے دیجئے. اب ذرا تعلیم النحو کھول لیجئے. یہاں بھی صفحہ نمبر 15 میں آپ دیکھیں گے، صفحہ نمبر 15 تعلیم النحو. ہم نے لفظ کی تعریف پڑھی تھی کہ انسان کی زبان سے، منہ سے حروف کی صورت میں جو آواز نکلتی ہے اسے لفظ کہتے ہیں، جیسے کتاب. پھر لفظ کی 2 قسمیں ہیں: لفظ موضوع، لفظ محمل. لفظ موضوع جس کا کوئی معنی ہو لفظ کا، جیسے کراست، کاپی، رجل، مرد. لفظ محمل کی تعریف بے معنی لفظ کو کہتے ہیں، جیسے دیز مثال دی ہوئی ہے، اس کا کوئی معنی نہیں، لیکن یہ کس کے ساتھ استعمال ہوتا ہے یہ معلوم نہیں ہے، لیکن میں نے اردو میں مثالیں بیان کی تھی. لفظ موضوع کی تقسیم: لفظ موضوع کی 2 قسمیں ہیں: مفرد اور مرکب. مفرد وہ تنہا لفظ ہے جو ایک معنی بتائے. یہ کلمے کی بھی آپ نے تعریف پڑھی تھی آج تعلیم الصرف میں، کہ وہ تنہا لفظ جو ایک معنی بتائے. جیسے قلم، مفرد کو کلمہ بھی کہتے ہیں. دیکھیں مفرد کو کلمہ بھی کہتے ہیں. مرکب وہ لفظ ہے جو 2 یا زیادہ کلمات سے مل کر بنے، جیسے کتاب اللہ، انا طالب العلم، میں طالب علم ہوں. اس کو کلام بھی کہتے ہیں، مرکب کو کلام بھی کہتے ہیں. اس کی آگے انشاءاللہ تفصیل آئے گی. مرکب مفید، مرکب غیر مفید، مرکب اضافی. تو بس اوقات اس سے کلام مکمل بھی نہیں ہوتا، لیکن مرکب ہوتا ہے. انشاءاللہ آگے تفصیل آئے گی. تو مفرد کا بیان، کلمہ کی تقسیم جیسے آپ نے ابھی صرف میں پڑھی وہی آگے تعریفات آ رہی ہے. لیکن آج جو اصل میں مقصودی سبق ہے نحو کے اندر، وہ صفحہ نمبر 16 کا ہے. آپ نے یہ 3 کلمے کی 3 قسمیں ہیں: اسم، فعل اور حرف. اب عربی زبان میں، عربی حروف میں، عربی کلمات میں ہم کیسے پہچانیں گے کہ یہ لفظ، یہ کلمہ اسم ہے، یہ فعل ہے، یہ حرف ہے؟ اس کے لیے کچھ نشانیاں ہیں، کچھ علامات ہیں. اسم کی الگ ہے، فعل کی الگ ہے، حرف کی الگ ہے. تو ان میں سے ہر ایک کی علامات بتلائیں گے. اسم کی علامات سب سے پہلے، پھر فعل کی علامات، پھر حرف کی علامات. انشاءاللہ اس سے پہچان ہو جائے گی کہ اسم کسے کہتے ہیں. یہ لفظ آ گیا ہے یہ اسم ہے، یہ لفظ آ گیا یہ فعل ہے، یہ لفظ آ گیا یہ حرف ہے. تو اسم کی علامات ذرا دیکھیں. اس اسم کی مشہور علامات یہ ہیں: کلمے کے شروع میں الف لام ہونا، جیسے القمر. یہ اسم کی علامات میں سے ہے. جس کلمے کے شروع میں یہ الف لام آ جائے تو آپ سمجھ لیں کہ یہ اسم ہے. انشاءاللہ اس کی مشق بھی کریں گے قرآن حکیم سے یا کسی اور کتاب سے، کہ آپ پھر کیسے پہچانیں گے کہ اس میں کون سی علامت آ گئی. تو ان علامات کو آپ زبانی یاد کر لیں، تاکہ جب بھی کوئی لفظ آ جائے تو آپ فوراً بتا سکیں اس میں اسم کی یہ والی علامت پائی جا رہی ہے. تو ضروری نہیں ہے کہ ایک اسم کے اندر ایک ہی علامت پائی جائے گی. بس اوقات یہ ہوتا ہے کہ ایک اسم کے اندر 2 علامتیں بھی پائی جاتی ہیں، اسم کی 2 علامتیں، 3 علامتیں بھی پائی جاتی ہیں. تو ان کے لیے ان علامات کو یاد رکھنا ہوگا. کلمے کے شروع میں الف لام ہونا، جیسے القمر. نمبر 2، کلمے کے شروع میں حرف جر ہونا. اب ہم نے اصطلاح پڑھ لی ہے نا جر اور مجرور کی، تو اب آپ کو یہ سمجھ میں آئے گا انشاءاللہ. کلمے کے شروع میں حرف جر کا ہونا. جر کا معنی کیا ہوتا ہے؟ زیر. اور جس حرف کے نیچے زیر ہو اس کو کیا کہتے ہیں؟ مجرور. اور ایک ہے حروف جارہ، وہ حروف جو اسم کو جر دیتے، صرف اسم کو، فعل کو، حرف کو جر نہیں دیتے.
آگے شعر میں وہ حروف آ رہے ہیں، اس شعر کو آپ یاد کر لیں گے، آپ کو 17 حروف یاد ہو جائیں گے کہ جو اسم سے پہلے آ جائے تو اسم کو جر دے دیتے ہیں، کسرہ دے دیتے ہیں۔ دیکھیں حروف جر 17 ہیں جو اس شعر میں مذکور ہے۔ باؤ، اس پر آپ حرکات لگا لیں تاکہ آسانی سے یاد ہو سکے۔ باؤ، اس میں با ہے، تاؤ میں تا ہے، کاف ولام وواو منذ مذ خلا ربا حاشا من عدا فی عن علا حتی الا۔ اس کو آپ یوں یاد کریں گے، باؤ تاؤ کاف لام واو منذ مذ خلا رب حاشا من عدا فی عن علا حتی الا۔ یہ 17 حروف ہیں۔ تو دیکھیں زید، اس زید ایک نام ہے، ایک آدمی کا نام ہے زید، تو اس زید کے شروع میں حروف جارہ میں سے با لگا دیا، بزیدن۔ تو اب آپ کو معلوم ہو جانا چاہیے کہ یہ زیدن اسم ہے، فعل نہیں ہے، حرف نہیں ہے، کیونکہ اس میں اسم کی علامات میں سے آپ نے ایک علامت پڑھ لی ہے کہ حرف جر ہو، جر دینے والا کوئی حرف ہو، بزیدن۔ اس میں ایک اور علامت بھی ہے اسم کی، زیدن کے نیچے جو تنوین آ رہی ہے نا، انشاءاللہ یہ آپ پڑھیں گے، نہیں وہ آگے نمبر 3 میں آ رہا ہے، ہم نمبر 2 پڑھ رہے ہیں، کلمے کے شروع میں حرف جر ہونا، جیسے بزیدن، 2 سے متعلقہ بات ہے، 3 ابھی نہیں۔ اس میں نمبر 5 دیکھیں، کلمے کے آخر میں تنوین ہونا، جیسے رجل، نمبر 5 مل گیا سب کو؟ کلمے کے آخر میں تنوین ہونا، رجل، اس میں لام پر تنوین ہے۔ اور جو ہم پڑھ رہے نمبر 2، کلمے کے شروع میں حرف جر ہونا، جیسے بزیدن، اس میں ایک تو علامت حرف جر ہے اور نمبر 2 تنوین بھی ہے، بزیدن۔ تو ایک لفظ کے اندر 2 اسم کی علامات بھی جمع ہو سکتی، جیسے میں نے عرض کیا تھا، با بھی ہے اور تنوین بھی ہے، بزیدن۔ اچھا، اب نمبر 3 کی طرف آ جائیں، کلمے کے شروع میں حرف ندا ہونا، جیسے یا زید، حروف ندا 5 ہیں، یا ایا، حیا، ای، حمزہ مفتوحہ۔ یہ حروف ہے جس کے ذریعے سے آپ کسی کو بلاتے ہیں، آواز دیتے ہیں، جیسے ہم اردو میں کہتے ہیں اے زید، تو یہ عربی کے الفاظ ہے، یا ایا حیا ای حمزہ مفتوحہ۔ اس میں کچھ قریب کے لیے، کچھ دور کے لیے، تو انشاءاللہ اس تفصیل آپ آگے جا کے پڑھیں گے۔ تو یا ایا حیا ای حمزہ مفتوحہ، یہ حروف ندا ہے، جس اسم کے شروع میں یہ والے حروف آ جائے، حروف ندا، وہ اسم ہوگا، وہ فعل نہیں ہوگا، وہ حرف نہیں ہوگا۔ کلمے کے شروع میں حرف ندا ہونا، جیسے یا زید، اس میں یا آ گئی زید سے پہلے۔ نمبر 4، کلمے کے آخر میں تائے تانیث متحرکہ ہونا۔ تانیث کہتے ہیں مؤنث کو، تانیث کہتے ہیں مؤنث کو، اور اس کے لیے علامت ہوتی ہے تا عربی کے اندر۔ تو یہ تائے تانیث متحرکہ ہو، متحرک آپ پڑھ چکے کہ وہ حرف جس پر حرکت ہو، کلمے کے آخر میں تائے تانیث متحرکہ ہو، جیسے طلحۃ، طلحۃ، یہ جب ملا کے پڑھتے ہیں تو پھر اس کے آپ ادائیگی کرتے ہیں تا کی صورت میں، اور جب وقف کرتے ہیں تو پھر ہا کی صورت میں اس کی ادائیگی کرتے ہیں، طلحہ۔ کلمے کے آخر میں تائے تانیث متحرکہ ہونا، یہ نہیں ہے کہ جب اس کو ساکن پڑھیں گے تو پھر یہ اسم نہیں ہے، تب بھی اسم ہی ہوگا۔ نمبر 5، کلمے کے آخر میں تنوین ہونا، جیسے رجل۔ نمبر 6 میں تھوڑی سی تفصیل ہے، مضاف کی تعریف ہے، تو انشاءاللہ یہ پھر کل کر لیں گے۔ میں آج دوبارہ خلاصہ عرض کر دیتا ہوں، جو اسم کی مشہور علامات ہے اس میں سے ایک الف لام کا ہونا ہے، القمر۔ نمبر 2، کلمے کے شروع میں حرف جر ہونا، حروف جر 17 ہے، باؤ تاؤ کاف لام واو
مزخلا رب حاشا من عدا فی عن علا حتی الا، جس کلمے کے شروع میں یہ حروف آ جائے تو وہ اسم ہوگا، وہ کلمہ اسم ہوگا، اور جس کلمے کے شروع میں حروف ندا آ جائے یا آیا حیا ای حمزہ مفتوحہ تو وہ کلمہ بھی اسم ہوگا، اور جس کلمے کے آخر میں تائے تانیث متحرکہ ہوگی تو وہ کلمہ بھی اسم ہوگا، اور جس کلمے کے آخر میں تنوین ہوگی وہ کلمہ بھی اسم ہوگا۔ بس یہ بات آج یہی تک یاد کر لیجئے، انشاءاللہ باقی پھر کل، یہاں تک کوئی بات سمجھ نہ آئی ہو تو پوچھ لیجئے گا۔